اسرائیل کے پاس ایران کی جوہری توانائی یا جوہری طاقت مٹانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ٹرمپ کا اتنا بڑا انکشاف ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایسے انسٹرومنٹس نہیں ہیں، ایسے اکوپمنٹس نہیں ہیں، ایسے جنگی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے وہ ایران کی جدید نیوکلیئر سائٹس، جو کہ انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر سائٹس ہیں، اس کو وہ مٹا سکے۔ اتنی اسرائیل میں صلاحیت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ جدید ہے اور وہ بالکل انڈر گراؤنڈ سسٹم میں ہے، جس کو مٹانے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، پاکستان خبر ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان فاریہ بٹ۔ ناظرین، ٹرمپ جو ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ میں بڑے پیش نظر آ رہے ہیں۔ روز وہ کوئی نئی ترکیب نکالتے ہیں، روز ان کے پاس کوئی نئی سے نئی جو بیان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو اب ٹرمپ کا یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنی زیادہ طاقت یا اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اتنے لیٹسٹ نیوکلیئر سائٹس کو تباہ و برباد کر دے۔ ہاں، ان کے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ کسی اسپیسیفک علاقے کو ڈسٹروائے کر سکے، تباہ کر سکے، وہاں کے لوگ مار سکے، لیکن اتنی زیادہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ زمین کے نیچے جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے اس کو وہ تباہ و برباد کر سکے۔ تو اس کے لیے اسرائیل کو امریکہ کی جو ہے وہ مدد درکار ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایکوپمنٹ، جتنے بھی جنگی آلات، جتنی بھی جنگی چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ امریکہ کی یوز ہو رہی ہیں۔ سارے ڈرونز امریکہ کے یوز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ میزائلز امریکہ کے یوز ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو بھی جو ہے وہ دو ممالک بڑے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو چائنا بڑا سپورٹیو ہے ایران کی اس جنگ کو لے کر، اور چائنا نے بارہا کہا کہ اس جنگ میں امریکہ نہ کودے، اگر امریکہ کودے گا تو چائنا بھی کودے گا۔ اور پھر اسی بیان کو لے کر رشیا نے کہا کہ اگر ایران کی اس جنگ میں امریکہ کودا تو رشیا بھی اس جنگ میں کودے گا اور یہ ایک عالمی جنگ بن جائے گی، اور جس میں تمام بڑی جو ممالک ہیں، تمام بڑی جو قوتیں ہیں وہ پھر جنگ میں پارٹیسپیٹ کریں گی، اور ایک یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ اب شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سے ایران پر اسرائیل نے پہلا حملہ کیا تب سے لے کر 3 جنگی طیارے چائنا کی جانب سے ایران پہنچائے گئے ہیں، اور انفارمیشن کے مطابق وہ ایسے طیارے تھے کہ جن کو جنگی انسٹرومنٹ، جنگی آلات دینے کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا۔ جب سب سے پہلے دن اسرائیل نے ایران پر میزائل پھینکا یا جنگ کا آغاز ہوا، تب ایک جہاز نے چائنا سے یورپ جانا تھا، لیکن جب وہ ایران کے حدود میں داخل ہوا تو اس کا ریڈار سسٹم جو ہے وہ بند ہو گیا، اور وہ بالکل ہی اس کا پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ وہ کدھر ہے، اور یعنی کہ وہ ایران کی حدود میں رک گیا تھا۔ اور وہ جو جہاز تھا اس کو موسٹلی جنگی آلات ادھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2 دن کے وقفے کے بعد ایک دوبارہ جہاز اڑا، اور اس جہاز میں دوبارہ یورپ جانا تھا، اور ایران کی حدود میں داخل ہونے کے بعد اس کا ریڈار سسٹم بند ہو گیا اور وہ بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد اب تک ایک اور جہاز اڑا جس نے دوبارہ یورپ جانا تھا، اور ایران کی حدود میں جاتے ہی اس کا ریڈار بند ہو گیا۔ یعنی کہ کیا چائنا ایران کی مدد کر رہا ہے، چھپ کے مدد کر رہا ہے اس جنگ میں، اس جنگ کو میں فتح حاصل کرنے کے لیے؟ کیا چائنا پیچھے سے اس کو سامان پرووائڈ کر رہا ہے، جنگی سامان پرووائڈ کر رہا ہے، اپنے جو میزائلز ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل تو براہ راست امریکہ سے مدد لے رہا ہے اور براہ راست کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کو یا تو رکواؤ، اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو اس میں حصہ لے کے ہماری مدد کرو، جبکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اب جنگ نہیں چاہتے، لیکن جو اپر پارٹیز ہیں وہ رکنے کو تیار نہیں نظر آتی۔ جب سے جنگ ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک تقریباً ایران کے 700 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ 700 لوگ، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو زخمی لوگ ہیں، 1000 سے زیادہ زخمی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور اس جو اسرائیل کے لوگوں کی تعداد ہے، اسرائیل میں تقریباً 50 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے زخمی لوگ 300 تقریباً وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور محض اتنی تعداد میں ہی اسرائیل جو ہے اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگ گئے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اب جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس کی مدد کریں، جبکہ ایران کا حوصلہ دیکھنے لائق ہے کہ ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اس پر
اس پر امریکہ کا یہ بیان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کے انڈر گراؤنڈ سسٹم جو ہے، انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر سائٹس، اس کو تباہ کر سکے، کیونکہ اس کے لیے ایک بہت ہیوی میزائل درکار ہوتا ہے جو صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہے، اور اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو بات تو obvious ہے کہ ایران اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، امریکہ از این ادر لیول، اور ایران پھر ہار جائے گا۔ لیکن اس بات پہ چائنا نے اس کو سپورٹ کیا کہ اگر امریکہ بیچ میں آئے تو چائنا بھی اس جنگ میں سپورٹ کرے گا، اور رشیا بھی پھر اس جنگ میں کودے گا، اور ایک بڑا ہی میسی سی انوائرمنٹ ہے وہ بنے گی، اور تمام لوگ، پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی، پوری دنیا پہ ایک بڑا دھچکا ہوگا یہ جنگ۔ اور لیکن ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم تو شروع سے یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن رہے، اور امن قائم کرنے کے لیے کبھی کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا سختی صرف ایران کے ساتھ کرنی تھی؟ کیا اسرائیل کے ساتھ سختی نہیں کرنی تھی جب وہ غزہ میں ظلم کر رہا تھا، جب وہ سیریا میں ظلم کر رہا تھا، جب وہ لبنان میں ظلم کر رہا تھا؟ تو یہ سختی تب کہاں گئی تھی؟ یہ سخت آرڈرز تب کہاں گئے تھے؟ اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمیں سنگین قدم اٹھانا پڑے، اور یہ ہمارا کم و بیش آخری جو ہے، آخری ہتھیار ہوگا کہ ہم اس جنگ میں کودیں، اور میں کودنا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر اس میں آج ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اگر ان کو مجبور کیا گیا تو وہ کود بھی سکتے ہیں، اور وہ کودے تو پھر دو اور بڑی قوتیں ہیں جو اس میں شامل ہو جائیں گی، اور پھر یہ ایک بڑا ہی، بہت بڑا ایک جنگ کا اعلان ہو جائے گا، ایک عالمی جنگ کا اعلان جو کہ پوری دنیا کے لوگوں کو افیکٹ کرے گا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں امریکہ جو ہے وہ کودے گا، اور اس کے بعد پھر چائنا اور رشیا بھی اس میں کودے گا؟ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا ناظرین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان فاریہ بٹ کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔